ویلکم بیک. ملک مظہر صاحب، آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، تو اگر یہ احتجاج سے پہلے یہی کر لیتے تو اس میں عدالت جو بھی کرے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے، ایک تو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں کہ ایسے ہی پہلی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے اوپر زیادتی کی تو آج یہ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک زیادتی کرے تو دوسرا بھی زیادتی کرے؟ پھر اس کا مطلب ہے مائٹ از رائٹ، جس لاٹھی اس کی بھینس. تو کیا ہم اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو آتا جائے رگڑے دیتا جائے، لڑتا جائے؟ دیکھیں انہوں نے ملک کے لیے نہیں سوچنا، انہوں نے سوسائٹی کے لیے نہیں سوچنا، انہوں نے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں سوچنا، جو لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر ممالک میں جا رہے ہیں اس کے لیے نہیں سوچنا. تو یہ تو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس اس کا کوئی ایسا عنصر تھا. تو یہ تو ایک بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہم نے ایک نیوٹرل بات کرنی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ پاکستان کے اندر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ کہا انہوں نے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی. دیکھیں کنٹیمپٹ پٹیشن کا یہ رول ہے کہ جب کنٹیمپٹ کی جاتی ہے، عدالتی آرڈر کو نہیں مانا جاتا اور اسپیسیفک پھر اس پرسن کے خلاف دائر کی جاتی ہے. تو پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت نے آرڈر دیا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل اس کو مان لے، کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے. عدالت ایک نوٹس کرتی ہے تو اگلے دن، بلکہ بعض دفعہ ہم کورٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کورٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج وہ اتنا زور آور ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے باوجود بھی وہ ملاقات نہیں کرا رہا. اور آج شاید کہ 15 دن ہو چکے ہیں، اس عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں جا رہی ہیں، سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں، وکلاء جا رہے ہیں، لیکن کوئی ملاقات نہیں، بالکل اجازت ہی نہیں ہو رہی. جب انہوں نے بالکل وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. پھر بھی یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے کچھ اور احتجاج سخت کی، بلکہ انہوں نے آ کے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی کہ یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ملاقات نہیں ہو رہی. اب ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اس پہ کوئی ایکشن کرے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کورٹیں بھی اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ جب عوام کو انصاف نہ ملے، ان کے حقوق متاثر ہوں، وہ کورٹوں میں پھر آئیں. تو لہٰذا یہ اب کورٹ میں گئے ہیں تو یہ کورٹ کی گیند جو ہے کورٹ کی کورٹ میں ہے کہ کورٹ اب کیا فیصلہ کرتی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں 2 دنوں کے اندر کہ کورٹ نے کیا کرنا ہے تو پتہ چل جائے گا سب کو. تو موجود ہے نا، یہ عدالتی فیصلے بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہ بات آ جاتی ہے عدلیہ کو آزادی سے فیصلے کرنے چاہیے، آئین کے مطابق کرنے چاہیے، قانون کے مطابق کرنے چاہیے. آج اگر ہماری عدلیہ آئین و قانون کے مطابق عوام کا تحفظ نہیں کر سکے گی، عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے گا. آپ کے خیال سے ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عدلیہ ہماری آزادی سے فیصلے نہیں کر رہی. عدلیہ اپنے اختیارات کو آئین کے مطابق آزادی سے یوز نہیں کر رہی. اگر وہ آزادی سے کریں تو سپرنٹینڈنٹ جیل کی کیا جرت ہے کہ وہ آرڈر ہو ہائی کورٹ کا اور وہ ملاقات نہ کرنے دے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے. اگر عدلیہ نہیں کرے گی تو پھر ملک کے اندر افراتفری، انتشار، پھر ہر بندہ اگر خود انصاف لینے کے لیے جائے گا، ہر بندہ اپنے ہاتھ سے انصاف لے گا تو یہ افراتفری ہوگی، بدامنی ہوگی. امن قائم کرنے کے لیے عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور فی الفور نوٹس لینا چاہیے. اور پہلے جتنے فیصلے، ایک پٹیشن نہیں ہوئی، اس پہ کئی پٹیشنیں ہوئی ہیں، کئی آرڈر ہوئے ہیں. ہم کورٹ میں موجود تھے، ہمارے سامنے کئی آرڈر ہوئے. اگر اس پہ نہیں عمل درآمد ہوتا، کنٹیمپٹ نوٹس کریں، ان کو بلائیں اور فی الفور ملاقات کریں. دیکھیں اس میں کیا حرج ہے. ان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ خان صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کرا دیں. نہیں، ایک وہ جیل میں ایسا تو نہیں ہوتا ویڈیو کسی قیدی کی وہ ویڈیو ریلیز کریں، ایسا تو ہم نے دیکھا. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو. جی وہ آپ قانون دان، آپ مجھے ذرا سمجھا دیں. میں بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی لائیو ہیئرنگ کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اگر ویڈیو نہیں ہو سکتی، لائیو ہیئرنگ تو ہو سکتی ہے، کورٹ کے تھرو ہو جائے، کورٹ میں ہو جائے. اور خان صاحب کے علاوہ اور کئی قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا، لائیو وہاں پر ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ پیشی ہوتی ہے، تو لائیو ہیئرنگ کرا دیں. ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو ان کو کنفرم ہو جائے کہ عمران خان صاحب صحت مند ہیں، زندہ ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کرانے میں کیا حرج ہے؟ اس سے خام خواہ ملک کے اندر ایک حالات خراب کرنا، افراتفری، خود لوگوں کو احتجاج کی طرف
لے کے رخ متعین کرنے والا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خود اس احتجاج کو کسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ملک کے اندر بد امنی پیدا کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں, انتشار افراتفری پیدا کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں. ان کی تفتیش ہونی چاہیے, ان کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ کس کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں جو ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں؟ کیا ان کے تانے بانے انڈیا سے تو نہیں مل رہے؟ کیا ان کے تانے بانے اسرائیل سے تو نہیں مل رہے؟ کیا ان کے تانے بانے افغانستان سے تو نہیں مل رہے؟ تو یہ بات سمجھنے آنے والی کہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے اور اس کو اتنا طول دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر نہیں ہو رہا. ایک بندے کا ذاتی حق ہے, اسے کوئی بھی ہو. عمران خان صاحب تو چلو ایک پرسنالٹی ہیں, ٹھیک ہے. آج کہتے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہا گیا, انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کیا, جب آپ اپنے ملک کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ پھر روئیں گے, کسی کے سامنے تو روئیں گے نا, کہاں روئیں گے؟ اچھا پھر انٹرنیشنل جب UN بنائی گئی ہے, اقوام متحدہ بنائی گئی, وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جتنے ممالک ہیں جب وہاں پہ کوئی ایسا کسی کے حقوق کی زیادتی کرے یا حقوق متاثر کرے تو پھر وہ انٹرنیشنل سطح پہ جائے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے, UN میں جائے, وہاں جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل لا کے تحت ہر ایک کو پریویلیج حاصل ہے, وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس پہ بھی قانونی حق ہے. تو کیا یہ بھی وہ استعمال نہ کریں؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں بھی اور یہ روئیں بھی نہ. ٹھیک ہے, نہیں میں بریگیڈیئر صاحب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کو ماریں بھی اور روئیں بھی نہ, تو ان کی ایک لائیو ہیئرنگ ہی کروا دیں, مطلب اگر ویڈیو نہیں ریلیز کر سکتے تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور ابھی تک کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ تر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. تو یہ ڈیلے کی کیا وجہ تھی؟ کیا جوڈیشری کا قصور تھا کہ نہیں تھا؟ ضرور تھا ان کا. ہمارے سسٹم کا قصور تھا, ہماری انویسٹیگیشن سسٹم کا قصور تھا. یہی انہوں نے ہی اس چیز کو جو ہے نا طول دیا اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کی, اور وہ چیز جو ایک ہفتے میں, 10 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں ہو رہی تھی, وہ جو ہے 2-3 کیسز کے علاوہ جو ہے وہ تو سارے ابھی تک پینڈنگ ٹرے میں ہے. جو ملٹری کورٹس بنانے تھے اور وہ کس وجہ سے بنے ملٹری کورٹس, وہ بھی مجھے یاد ہے. یہ پشاور کا جو واقعہ ہوا اور اتنا دردناک واقعہ تھا کہ اس پہ APC بلائی, اس میں تمام پارٹیز بشمول PTI کے انہوں نے جو 20 پوائنٹ پلان بنایا کہ یہ نیب کا وہ ہم یہ کریں گے. تو اس میں جو سب سے ضروری بات اہم یہ تھی کہ جی یہ جوڈیشری کے ریفارمز کریں, کیونکہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہے. یہ تو جو پکڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جو سزا یافتہ ہیں ان کو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں, اور بیک لاگ انداز سے زیادہ ہے, لوور کورٹ کا بہت زیادہ, پھر ہائی کورٹ کا, اور اسی طرح جو سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو ان کی کمزوریاں اور نالائکیاں تھی, اور ہم اسی سسٹم کو لے کے یہ چل رہے تھے اور آج تک بھگت رہے ہیں. آج جب اس کا ریفارم آنے کی کوشش کی ہے اور کہ 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ, تو پھر شور مچ گیا کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے نا ختم ہوگی. یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہمیں یاد نہیں ہے کہ جو لائرز کا جو مارچ ہوا تھا, لانگ مارچ کنٹری وائڈ, اور جب افتخار چودھری کو سیک کر دیا تھا جنرل مشرف نے, تو یہی تھا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بحال کرو, اور دوسرا جو ہے جوڈیشری کو انڈیپینڈنس کرو. اور پھر کتنے نعرے لگے کہ دنیا میں کیا جی جوڈیشری انڈیپینڈنس ہو گئی ہے اور مزہ آ گیا اور کمال ہو گیا, اب تو پاکستان جو ہے نا ساتویں آسمان تک ترقی کرے گا, انصاف ملے گا, اور سلیکٹیو جسٹس نہیں ہوگی, اور ہارزونٹل ورٹیکل جو ہے نا سسٹم جو ہے انصاف کا وہ سب کو ملے گا, غریب ہے یا امیر ہے. تو وہ کیا سب کچھ ہو گیا؟ وہ پھر افتخار چودھری صاحب نے ہی جو ہے نا اس کی ابتدا کی, اور انہوں نے جوڈیشل ایکٹیزم شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جو ہمارے آئے, انہوں نے اس جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا اور بدنام کر دیا, اور سب سے لوئسٹ رینک میں ہے ہماری دنیا میں جو ہے نا جہاں تک جوڈیشری کا امیج جو ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کے کھاتے جو ہے نا بہت خراب ہیں, آپس میں یہ لڑ رہے ہیں. 8 جج سپریم کورٹ کے باغی ہو گئے, 5 جج ادھر ہائی کورٹ کے باغی ہو گئے, کیونکہ وہ لائک مائنڈڈ سسٹم جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا.
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو حقیقتیں ہیں. آج پاکستان جس موڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ اڑان ہے اکنامک اپ لفٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہم جو ہے ڈیفالٹ سے یہ بچ گئے ہیں اور تمام مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں اور انویسٹ بھی کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان cannot afford any nonsense, any opposition کہ وہ ہرڈلز اور رکاوٹیں ڈالے کہ جی اس طرح نہیں کرو اس طرح نہیں کرو یہ کرو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے تو پاکستان کو جلا دیں گے. یہاں ہوا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ہم پاکستان یہ پارلیمنٹ کو جلا دیں گے, پاکستان کو یہ جلا دیں گے, ہم خوش ہوں گے کہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کرے اور فلانا. یہ سب چیزیں تو یہ ہم نے دیکھی ہیں اپنے یہ آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو اس وقت جو ہے سب کو مل کر بیٹھ کر یونائٹڈ فرنٹ کرنا ہے کہ جی یونائٹڈ فرنٹ ہے, یہ تو گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ نے کب, انہوں نے تو دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو انلیگل گورنمنٹ ہے, فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ تو ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو بات تو بڑی دور کی بات ہے. اور ہم تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو سب سے زیادہ گالیاں جو ہے نا اس پارٹی نے یہ بکی ہیں, اور آج بھی ان کے جتنے وہ باہر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایبسکانڈرز, وہ جو ہے نا کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کیا کیا تہمتیں وہ یہ لگاتے ہیں. اور یہاں ٹویٹر ہینڈل سے کیا کچھ یہ ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ ہمارے سامنے ہے. تو جو رویے ان کے جو رہے ہیں وہ سازگار ماحول کی طرف نہیں رہے کہ جی ہم پیسفل ہیں, ہم نے گملہ نہیں توڑا نہیں. یہ تو وائلنس پہ بلیو کرتے ہیں, کنفرنٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہی وہ ہر دفعہ انہوں نے چاہا کہ یہ کاروائی جو ہم کریں گے اس کے بعد پھر کیوس ہوگا, پھر انارکی ہوگی اور پھر سول وار ہوگی, اور پھر جو ہے باہر والی طاقت کو موقع ملے گا کہ وہ آئیں اور پاکستان پہ یہ قبضہ کر لیں. تو اس طرح کے یہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ملک مدد صاحب. حالیہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں ہوا, آپ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد سے صدر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, تو یہ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس میں بات کروں گا آئین کا آرٹیکل 9 کے مطابق ہر شہری کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اداروں کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت جو اسلام آباد کورٹ کے اندر ایک اٹیک ہوا, اس اٹیک میں اس سوسائڈر کو کورٹ کے باہر ہی وہ مجبور ہو گیا کہ وہ وہاں اس نے سوسائڈ کیا اور وہاں اس نے کیا. اگر وہ اندر آ جاتا تو جو اس وقت ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, تقریباً 13 سے 14 کے قریب ہوئے ہیں اور 40-50 کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں, اگر وہ اندر آ جاتا, اس کے پاس جو مواد تھا وہ تقریباً 8 کلو کے راؤنڈ اباؤٹ تھا, تو ہماری جو جوڈیشری کی کورٹس ہیں اور جو ہمارا کمپلیکس ہے وہ سارا کا سارا زمین بوس ہو جاتا, اور اس میں کم از کم 500-600 لوگ اس سے ان کی کیجولٹیز ہو سکتی تھیں. یہ پوزیشن تھی اس کی. اب اس کے ساتھ میں اداروں کو اس پہ بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جو انہوں نے فی الفور ٹریس کر لیا کہ یہ وہ خوارج ہیں, وہ آ کے اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس دہشت گردی کے خلاف, اور یہ خوارج کے خلاف, افغانی ایجنٹوں, انڈین ایجنٹوں, اسرائیلی ایجنٹوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مطالبہ بھی کروں گا آپ کے ذریعے. میں ایک وکلاء کا نمائندہ ہوں اور میں پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں, آج سے 10 سال پہلے بھی F8 میں جب یہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ تھی اس وقت بھی اٹیک ہوا تھا. اصل وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عدلیہ ایک پلر ہے اور جوڈیشری ایک پلر ہے, اور یہ وکلاء اور عدلیہ کو بھی تھریٹ کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارے ایک جج صاحب بھی شہید ہو گئے تھے اسی میں, اور اب اس دفعہ ہمارے وکیل صاحب شہید ہوئے, اور ہمارے کچھ دوسرے وکلاء ہیں وہ سیریس انجرڈ ہوئے. اسدی صاحب کی ٹانگ اس کے اندر شہید ہو گئی, بازو ان کے زخمی, زبیر گمن صاحب اس میں شہید ہو گئے. تو میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ سیکیورٹی عدلیہ کو, وکلاء کو مزید اچھی پرووائڈ کی جائے, اور ہماری کورٹ کے ایک 2 اور ڈور ہیں, دروازے ہیں, ان کو اوپن کیا جائے ایسے ایمرجنسی کے موقع پہ کہ وکلاء کے انٹرسٹ اس سائڈ سے ہو. اب یہ تھا کہ ہمارے ٹوٹل 2 گیٹ ہیں کمپلیکس کے, ایک سے عام لیٹیگنٹس اور وکلاء ان کی انٹرسٹ ہیں, اور دوسرے گیٹ سے ججز کی انٹرسٹ ہیں. اچھا,
اللہ نہ کرے میں کورٹ کے اندر موجود تھا اس دن جب یہ اٹیک ہوا. تو اب جتنے بھی ہمارے وکلاء تھے وہ سب جو ججز کا انٹری گیٹ ہے ادھر سے باہر نکل کے بھاگ رہے تھے. لاسٹ ٹائم کوئٹہ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے کورٹ میں کیا, پھر وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے وہاں پہ کیا. اگر ان کا اس دفعہ کا کوئی ایسی پلان ہوتا وہ دوسرے گیٹس کے اوپر آ کے اٹیک کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر دوبارہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ایگزیکٹ کے گیٹ اور بھی ہونے چاہیے تاکہ ایسا کوئی ایشو ہو جائے تو ادھر سے ایگزیکٹ ہو سکیں. اور اس میں نے لاسٹ ٹائم ہمارے ایف8 میں جب ہوا تھا تو اس وقت فورسز کی سیکورٹی دی گئی تھی وکلاء کو بھی اور جوڈیشری کو بھی. اب یہ دیکھیں میں اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ اس وقت جو دہشت گرد ہیں, اب 2-3 دن پہلے یہ میسج چل رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد میں کہیں بھی اٹیک ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے حساب میں یہ میسج دیا کہ ہم اسلام آباد میں آپ کے ادارے کو ہم نے ہٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کامیابی ہے کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کچھ دن پہلے کسی نے انڈیا میں کیا, اب مجھے نہیں پتا انڈیا نے خود کروایا یا اس کے بیک پہ کون تھا کون نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے خارج کے ساتھ مل کے تو یہ پاکستان کو اس نے یہ کیپٹل کے اندر انہوں نے یہ ایک میسج دیا ہے. یہ بہرحال ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, سیکورٹی ادارے تو پہلے ہی الرٹ ہیں, ہم سب کے لیے اور سیکورٹی اداروں کے لیے بھی یہ پھر ایک تھریٹ ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کہاں پہنچائے. تو ہمیں مزید اپنی سیکورٹی, اور جو لوگ رینٹ پہ مکان دے دیتے ہیں جہاں پہ وہ ان کے سہولت کار بن کے ہو جاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر مزید ہماری جو انتظامیہ ہے, ہمارے اسلام آباد کا آئی جی ہے, ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے, اور اسلام آباد کے اندر ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں, ایسی صاحبان ہیں جو دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہیں, دوسرے پروونس میں نہیں ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ان کو نبھانی چاہیے تاکہ اسلام آباد سیف ہو. اب دیکھیں اس وقت باہر کی ٹیمیں پاکستان میں آ رہی ہیں, ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اور مزید کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی یہ بدنامی نہ ہو. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات, اور ریسنٹلی امریکہ میں بھی ایک واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہوگا, ان پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ٹیررزم ایک دفعہ پھر جو ہے یہ فرینکنسٹائن مانسٹر یہ بن چکا ہے. اور حیرانی کی بات یہی ہے کہ اتنی زیادہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, زیادہ جو ہے بلوچستان میں اور اس کے بعد جو ہے کے پی میں. اس کے باوجود جو ہے وہ سلسلہ رک نہیں رہا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں پر فتنہ الخوارج کا جو ہے اٹیک نہ ہو اور پھر کارروائی ہو. اور پھر ہم ان کے بھی آج کل جو ہے کافی تعداد میں ان کو مار رہے ہیں, لیکن ہماری بھی جو ہے نا ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں. جوان ہیں, جیسیو ہیں, آفیسرز ہیں, سویلین بیچ میں ہیں, گو کہ ان کے ٹارگٹ سارے جو ہیں, یہ جو نئی لہر ہے اس میں ملٹری اورینٹڈ ٹارگٹس جو ہیں ان کو رہے ہیں. وہ حت الوسع جو ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عام سویلینز کو ہم ٹارگٹ نہ کریں, جبکہ پہلی دور میں جو 20 سال کی جو جنگ ہوئی اس میں جو زیادہ ان کے مارکیٹس تو ماسکس تو کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں تھی جہاں پر وہ حملے نہیں یہ کرتے تھے. تو اب زیادہ خطرناک جو یہ صورتحال اس طرح یہ بن گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ افغانستان میں آکوپیشن فورسز بیٹھی ہوئی تھی, پوری نیٹو کی کنٹریز تھی, امریکہ تھی, دیگر اور ممالک تھے, وہاں کی ENSF تھی, وہ ساری وہاں پر یہ بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ ادھر سارا جو دہشت گردی کا جو پلان جو تھا اس کا مرکز جو تھا وہ پاکستان تھا اور وہ وہاں سے کراتا تھا. لیکن اس وقت وہاں پر کروانے والے جو ایبٹرز تھے اور جو سہولت کار تھے جو پشت پناہی کر رہے تھے وہ باہر کے لوگ تھے. اس طرح کا جو یہ دور ہے اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو TTA جس نے کہ پہلے ملا عمر کے نیچے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا تعاون کیا, بہت اچھی دوستی رہی, وہی ایک 5 سال کا پیریڈ ہے ان تمام عرصے میں جب سے پاکستان یہ بنا ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر یہ سیف ہوا.
تو وہ اب یہ ہیبت اللہ رجیم کے نیچے جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے. 400% ٹیررزم جو ہے یہ انکریز ہوئی ہے 2022 سے لے کے یہ آج تک جو ہے. تو یہ ایک بڑی جو ہے ہمارے لیے پہ جو ہے نا حیران بہت افسوس جو ہے پوائنٹ آف کنسرن ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری ساورنٹی اور انٹیگریٹی اور سیفٹی آف دی کنٹری اینڈ دا پیپل جو ہے ان کو وہ یہ چیلنج کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت یہ ریفارم فیز میں اور ڈیولپمنٹ فیز میں ہے تو یہ دہشت گردی تو اس کے بالکل جو ہے نا اینٹی کلائمیکس ہے. لیکن وہ بھی جو ہے اس سے یہ بھی یہ مقصد اچیو کر رہے ہیں اور جو دیگر جو مقاصد ہیں جو کہ وہ پہلے وہ نہیں حاصل کر سکے تھے وہ اب جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس لہر میں ہم یہ اچیو کریں گے. تو اب وہ ہیبت اللہ خود جو ہے نا بنفس نفیس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تمام سوسائڈ بامبر جو ہے پورے افغانستان میں مختلف لوگوں کے پاس جو ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے. اس نے جو ہے 700 سوسائڈ بامبر اس وقت جو ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے کندھار میں جو کہ ملا عمر کا یہ گھر ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ ہے وہاں ہے اور ٹریننگ سینٹر بھی وہاں پر ہے اور ٹریننگ کیمپس بھی ہے اور 120 غالباً اس نے بھجوا بھی دیے ہیں اس کے مطابق. اور پھر اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ افغانستان لاہور اور کراچی میں اس کو ڈسٹرائے کروں گا یہ میرا یہ ٹارگٹ ہے اور فوج کو میں پاٹا وغیرہ سے یہ نکالوں گا بلوچستان سے میں یہ نکلواؤں گا. اور اب جو ہے ہمارے سامنے ایک ایول آف ایکسس جو ابھر کے آیا ہے وہ ہے انڈو افغان اسرائیل نیکسس. کیونکہ اسرائیل کو ہم نے کبھی مینشن نہیں کیا, ہم صرف انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ فتنۃ ہندوستان یا فتنہ خوارج, اسرائیل کا نام ہم نے نہیں لیا لیکن وہ ایکولی جو ہے اس میں انوالوڈ ہے. اور یہ افغانی جو ہے یہ ہر جگہ جو ہے اس قسم کی دھندے یہ کر رہے ہیں. تو اسرائیل میں ان کی بہت بڑی یہ پریزنٹ ہے. یہ خبروں میں اب یہی ہے کہ ایک پورا ایک گاؤں ہے یا شہر ہے وہاں پر افغانی جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ برگیڈیئر صاحب لاسٹ منٹ ہے برگیڈیئر صاحب, افغانیوں کے پیچھے آپ کو بھی پتہ کون ہے, انڈیا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں آپ جاتے جاتے ہمارے پروگرام سے انڈیا کو ایک میسج دیں. انڈیا کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا ایک چہرہ دکھایا ہوا تھا کہ وہ ایک بڑے جو ہے نا پیسفل ہیں, ڈیموکریٹک ہیں, انڈیا شائننگ ہے, ہر چیز وہاں پر اچھی ہے, باقی سب یہ برے ہیں. اور ان کے جو ہے نا گیت ہر دنیا میں گائے جاتے تھے, جو نیریٹو وہ یہ بناتے تھے وہی جو ہے نا دنیا ان کو کرتی تھی. اب زمانہ بدل گیا ہے, اب وہ جو ہے ان کو اس طریقے سے پیشرائی کہیں سے نہیں مل رہی. تو اس لیے وہ ابھی ہوش کے ناخن لیں کیونکہ اب جس طریقے سے افغانستان میں حالات بالکل دگرگوں ہو گئے ہیں, آج نہیں تو کل ان کی حکومت گرے گی. یہی حال یہاں مودی گورنمنٹ کا بھی ہوگا, یہاں بھی جو ہے نا اسی طریقے سے سلسلے جو ہے نا بہت گرم ہو گئے. جو ریڈ کوریڈور جس میں ان کی ساری نیوکلیر تنصیبات ہیں اور 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ تو ان کے ہاتھ سے تقریباً یہ نکل چکا ہے. اور پھر جس طریقے سے ابھی چائنا جو ہے اس نے اس کو اسٹریٹجکلی انسرکل شروع کر دیا ہے. چائنا ادھر سے جو ہے بنگلہ دیش اور ادھر سے پاکستان, تو یہ الٹا ہو گیا ہے. اس پاکستان کو آئسولیٹ اور اسٹریٹجکلی انسرکل کر رہا تھا, آج وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے اور اسٹریٹجکلی انسرکل ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اب انڈیا کے پاس جنگ لڑنے کی طاقت اور قوت کم از کم 5 سے 10 سال یہ نہیں ہے. ہاں یہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی کا استعمال کرے گا, اس کا سبب ہوگی بھی نہیں کبھی بھی. تو برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کو, ہم نے جب بھی یاد کیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک مظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کمپین میں تھے, آپ کو ہم نے یاد کیا, آپ ہمارے پاس آئے, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.